پاکستان کے ساتھ گڈ ول کے طور پر ایک ٹیم بھیجی ہے، ان حالات میں ہندوستان نے بھی اس کی مخالفت کی کہ سری لنکا کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا ٹرپ کینسل کر دیا تھا، اور ہم 4-5 دن کے لیے اس ٹیم کا صحیح طریقے سے دفاع نہیں کر سکتے، ان کو اچھی بلٹ پروف گاڑیاں نہیں دے سکتے. آپ جہاں تک سیکیورٹی لیبس ضرور، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سیکیورٹی لیبس. جی ملک صاحب بات سن لیں تاکہ آسانی رہے گی. 8-10 دن سے لاہور کے اندر جتنا سیکیورٹی اپریٹس تھا، پولیس والے، ڈی آئی جی، ایس پی، یہ سب لوگ جو سے یا تو بدل رہے ہیں یا یہ آج کل کے جو سیاسی وہاں پر ہیر پھیر ہو رہا ہے یہ اس میں شامل ہے. تو اس وقت کون انٹیلیجنس ایجنسی اور کون سی سیکیورٹی ایجنسی صحیح طریقے سے دفاع کر سکتی ہے سری لنکا کے لیے کا؟ یہ کام تو ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے نا. رائٹ. آپ نے ذکر کیا سیاسی صورتحال کا، کیونکہ جیسے کہ ہم بات تو آف کورس سیاست پہ ہی کر ہی رہے تھے، یہ ایک اہم ایشو ہے کیونکہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے اور ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ملک پہ جب اس قسم کے ناگہانی جو حملے ہوتے ہیں جو ہمارے امیج، ہمارے تشخص کو ایک طرح سے پھر داغ لگاتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائے. آپ نے کیونکہ ذکر کیا سیاسی عمل دخل کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت کی صورتحال ہے مجموعی، ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، ہمارے جو چیلنجز کا درپیش اس وقت ہمارے نہ صرف ایکسٹرنل بلکہ انٹرنل ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کی سیاسی فضا ہے وہ ہمیں کس سمت میں لے کے جا رہی ہے؟ جی آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ یہ آج پچھلے 1.5-2 سال سے جو اس ملک کی حالت تھی اس میں ہماری امید کیا بلکہ نسخہ بھی سب لوگوں کا یہی تھا کہ یہ وہ صورتحال ہے جس میں سیاسی قوتیں خاص طور پر بڑی پارٹیاں مل کر کئی مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں معاشرت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، اس ایڈمنسٹریشن کے بارے میں. تو وہ مل کے جب تک بھی کریں گے اور اپنی اپنی پارٹی کا جو مفاد ہے اس کو پیچھے رکھیں گے، بالا خاک نہ صحیح لیکن اس کو ذرا پیچھے رکھیں گے اور اس وقت ساتھ مل کے کام کریں گے تو ہی امید کی جا سکتی ہے کہ ہم کئی قسم کے مسائل ہیں، اندرونی بھی ہے بیرونی بھی ہے، اس سے نمٹ سکتے ہیں. جی. لیکن جو پالیٹکس آف کنفرنٹریشن جو شروع میں 2-3 مہینے ٹھیک چلا، محترمہ بےنظیر نے اور میاں صاحب نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا تھا وہ بالکل صحیح ریسیپی تھی اس ملک کو چلانے کے لیے. 2-3 مہینے ٹھیک چلا اور اس کے بعد پارٹنگ آف دا وے تو اتنا نہیں ہوا لیکن کھچاؤ پیدا ہو گیا. اور ابھی یہ پچھلے جب گورنر رول کے بعد جس کی کوئی جسٹیفیکیشن انسیڈنٹ کی نہیں ہے، جو چیف منسٹر صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، ہاؤس جو ہے نیا لیڈر مقرر کر سکتا ہے، اتنا آسان کام ہے. لیکن اس کے لیے گورنر رول جب کر دیا اور کہہ دیا کہ ابھی ہم نے ان کو ہٹانا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے، تو کنفنٹریشن تو ہے اس وقت، اور خاص طور پر لاہور اور پنجاب. اور بیک گراؤنڈ دیکھیے ابھی جی جدوجہد جاری ہے وکلا کی بھی، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ جو سے ایکشن تھے اس کے بعد وہ جو امیدیں تھی وہ تو ابھی قائم نہیں رہ سکی نا. جی ہاں بالکل. اور ہم امید یہ کرتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور بہت اہم ایشوز جو کہ جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو واقعات لاہور میں ہوئے، ہمارے ملک کے اوپر ایک حملہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سری لنکا کی ٹیم پر تو ضرور یہ فائرنگ ہوئی لیکن اس کا اصل ٹارگٹ جو تھا وہ پاکستان کا امیج تھا، پاکستان کا کس طرح سے تاثر اور اس کا جو ایک تشخص ہے بیرون ملک اس کو ہرٹ کرنا، اس کو ڈیمیج کرنا. اس کے جو اثرات کرکٹ پر ہوتے ہیں، کرکٹ جو ہے وہ ایک سپورٹ ہی نہیں ہے بلکہ ایک کلچر کا حصہ بھی ہے پاکستان میں. ہمارے لوگ جو کہ مختلف پریشانیوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پاتے ہیں، کرکٹ ایک سینس آف ریلیف دیا کرتا ہے، اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ کرکٹ کھیلی بھی جاتی رہی ہے. اور اس واقعات کے بعد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایک گیم ہے جس گیم کا کوئی اتنا فیوچر امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک اس پارٹ آف کلچر. اور اگر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں اور اس کا کیا اثرات ہمارے ملک کے اوپر ہوتے ہیں، ہمارے کرکٹ، وی آر اے کرکٹ پلئنگ نیشن، اور ابھی ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم لوگ اگر آئسولیٹ ہوتے ہیں ہر پازیٹیو ایسپیکٹ میں، پاکستان کے حوالے سے منفی تاثرات تو ہیں ہی، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا یا جب کبھی بھی پاکستان کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں تو وہ سپورٹس سے بھی ریلیٹڈ تھی، اور ان واقعات کے بعد بہت زیادہ ایک طرح سے تشویش پیدا ہوتی ہے ایک حلقے میں. لیکن اس سے بڑھ کے یہ جو سیکیورٹی لیپسز کی بات جنرل صاحب نے کی وہ بھی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس طرح کے چیلنجز جب ہمیں درپیش ہیں تو کیا ہم کانفرنٹیشن کی سیاست کو افورڈ کر سکتے ہیں.
بالکل یہ چیز اہم سوال ہے کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو مفاہمت کا عمل شروع ہوا، خصوصاً نئی حکومت کے آنے کے بعد بھی یہ مفاہمت کا عمل چلتا رہا، لیکن کچھ ایسے واقعات ہوئے جس نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جنم دیا، اور اب دونوں جماعتوں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو چکا ہے وہ یقیناً تشویش کن ہے، اور ہم امید کرتے ہیں ابھی بھی کہ جمہوریت پسند قوتیں جو ہیں وہ ان تمام معاملات پہ بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں جو ہے وہ معاملات کو طے کر پائیں گی۔ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے ابھی اس پس منظر میں کہ جو رئیسانی صاحب چیف منسٹر بلوچستان کی ملاقات ہوئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے بہاف پر انہوں نے ان سے ملاقات کی، ایک میڈیٹ کرنے کی کوشش تھی، کچھ مثبت سگنلز بھی وہاں سے آئے، لیکن 3 پوائنٹس اس وقت شہباز شریف صاحب نے سامنے رکھے ہیں، جن میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ 2 نومبر کی عدلیہ کو واپس بحال کیا جائے، وہی جس طرح سے وہ 2 نومبر کو تھی۔ دوسرا پوائنٹ کہ مری اعلامیہ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بوربن کے مقام پر سائن ہوا صدر پاکستان آصف زرداری صاحب اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان بوربن ڈیکلریشن کہلایا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کیونکہ وہ ایک ایگریمنٹ ہے دونوں جماعتوں کے درمیان۔ اور اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ نہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان سائن ہوا بلکہ پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ بھی ہے، تو یہ 3 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے رکھا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہم کچھ اور اہم شخصیات سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں ہونے والے واقعات کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ویورز، انسائٹ with جاوید ملک پر ایک دفعہ پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ واقعات جو کہ پاکستان کے دل گویا زندہ دلوں کے شہر لاہور میں درپیش ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ فائرنگ کی گئی سری لنکا کی ٹیم پر، اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال زیر بحث ہے۔ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ سری لنکا کی ٹیم نہیں تھی، ٹارگٹ پاکستان تھا، پاکستان کا امیج، پاکستان کا تشخص، تمام دنیا میں پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں کہ اس ملک کو بدنام کیا جائے، اس کا ایک یہ حصہ ہے، اور اس کے پیچھے کون قوتیں ہو سکتی ہیں؟ یقیناً وہی قوتیں ہوں گی جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید کل صاحب جو کہ سربراہ رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی ISI کے۔ السلام علیکم جناب جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جیسا بھی جو واقعات درپیش ہوئے لاہور میں، ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو کہ صورتحال ایمرج ہوتی ہے، کچھ مبصرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ سملیرٹی نظر آتی ہے اس حملے میں بھی اور وہ کہ جو ممبئی میں ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے مضمرات ہیں، اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس حملے کو جو کہ شری لنکا کی ٹیم پر ہوا اور جس میں ہمارے بہادر نوجوان، بہادر جوان پاکستان پولیس، پنجاب پولیس کے بھی شہید ہوئے؟ جی ملک صاحب، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور یہ بڑی سوچی سمجھ جی، اس کے اوقات کار، اس کا ٹارگٹ، اس کی سلیکشن بڑی زبردست کی ہے انڈین پوائنٹ آف ویو سے جی، اور انڈینز نے یہ کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پہلے کہہ چکے ہیں باوجود اس کے کہ پاکستان اس میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، پاکستان ممبئی حملوں میں ملوث نہیں تھا، لیکن جب رحمان ملک صاحب نے خود ہی ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تھے جنہوں نے پاکستان کی سرزمین میں بیٹھ کے پلاننگ بنائی اور اس کے بعد کچھ باتیں بھی کی انہوں نے، اور میرا خیال ہے کہ انتہائی غیر ضروری تھا وہ، جس کے نتیجے میں انڈین پبلک کے اندر یہ پرسیپشن جو تھی اور ان کی پولیٹیشنز نے یہ قائم ہو گئی کہ یہ پاکستان کا سے بدلہ لینا ہے ہم نے۔ ہیلو جی جی، تو وہ بدلہ لینے کی جو ان کی تھی نیت، وہ تو شروع دن سے اس کا احساس ہو گیا تھا جی، جب منموہن سنگھ صاحب نے پہلی ہی تقریر میں کہا تھا کہ دے ول بی اے کاسٹ ٹو پے، یعنی اس کی قیمت ہوگی۔ اب وہ ظاہر ہے کہ قیمت جو ہے وہ براہ راست حملہ کرنے کے بارے میں انہوں نے سوچا، لمیٹڈ وار کا سوچا، پریمپٹیو اسٹرائک کا سوچا، انہوں نے جو ہاٹ پرسوٹ کا سوچا، لیکن یہ ساری چیزیں ورک نہیں کی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کو اگر قیمت لینی تھی تو کسی اور طریقے سے لیں گے، یہ انہوں نے طریقہ